بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کیا ہے کے حوالے سے لیکچر نمبر 5۔ اس لیکچر میں ہم زبانوں کے خاندان اور اردو کا آغاز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ دنیا کی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے ان کی لسانی خصوصیات کی بنا پر خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ زبانیں جو یکسانیت کی حامل ہوتی ہیں انہیں ایک گروہ یا خاندان میں رکھا جاتا ہے۔ اسے زبانوں کا خاندان فیملی آف لینگویجز کہتے ہیں۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں کوئی حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو کو بھی اس کی لسانی مماثلتوں اور مشترک خصوصیات کی بنا پر ایک لسانی خاندان میں رکھا گیا ہے جس کا نام ہند یورپین انڈو ہے۔ یہ زبانوں کا سب سے بڑا اور اہم ترین خاندان ہے اور برعظیم پاک و ہند، یورپ، براعظم امریکہ، افریقہ کے جنوبی حصوں اور آسٹریلیا پر محیط ہے۔ دنیا کی کئی بڑی زبانیں اس خاندان میں شامل ہیں اور اس کی بہت سی شاخوں میں سے ایک اہم شاخ ہند ایرانین انڈو کہلاتی ہے۔ اسے انڈک یا ہند آریائی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ارتقاء برعظیم پاک و ہند میں ہوا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آریہ وسط ایشیا سے لگ بھگ 1500 قبل مسیح ترک وطن کر کے یہاں آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان پر اثرات بڑھتے گئے اور یہ ایرانی، اس سے مراد موجودہ فارسی نہیں ہے، سے ہند آریائی سانچے میں ڈھل گئی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آریاؤں کے اصل وطن اور ان کی ہندوستان آمد کے بارے میں اب جدید تحقیق کی روشنی میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں اور بالخصوص بعض بھارتی عالم اور تاریخ داں اس نظریے سے اختلاف کرنے لگے ہیں۔ آریاؤں کی زبان کے ارتقاء کی 3 منزلیں بتائی جاتی ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1، قدیم ہند آریائی دور۔ یہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک تھا۔ اس دور میں قدیم ہند آریائی زبان 3 مرحلوں سے گزری اور اس کی شکلیں ویدک سنسکرت، کلاسیکی سنسکرت اور پالی تھیں۔ نمبر 2، وسط ہند آریائی دور۔ یہ دور 500 سال قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک تھا۔ اس میں زبان نے ارتقاء پا کر پراکرت کی شکل اختیار کی اور پھر اس کا ایک اور روپ بنا جسے اپبھرنش کہتے ہیں۔ نمبر 3، جدید ہند آریائی دور۔ یہ دور 1000 سال عیسوی سے تاحال ہے۔ ان ادوار اور ان میں ہونے والی لسانی تبدیلیوں کی طویل تفصیلات ہیں۔ مثلاً یہ کہ مختلف علاقوں میں مختلف پراکرتیں بولی جاتی تھیں جن کے الگ نام تھے۔ پھر پراکرتوں کا ارتقاء ہوا اور انہیں اپبھرنشوں کی شکل اختیار کی۔ اپبھرنش بھی کئی طرح کی تھیں۔ گویا پراکرت اور اپبھرنش کسی ایک زبان کا نام نہیں۔ اس کے بعد اپبھرنش کی جگہ مختلف بولیوں نے لے لی۔ ان بولیوں کے ناموں اور علاقوں اور ان کی صرفی اور نحوی خصوصیات کی نشاندہی بھی کئی کتابوں میں کی جا چکی ہے۔ مختصر یہ کہ اردو کی جڑیں تاریخ میں بہت دور تک پیوست ہیں۔ اردو کی عمر محض چند سو سال نہیں اور نہ ہی یہ مغل دور میں پیدا ہوئی ہے۔ اردو کا آغاز مغلیہ دور سے بہت پہلے ہو چکا تھا، بس اس کا نام اس وقت اردو نہیں کچھ اور تھا اور اس کی شکل بھی یقیناً موجودہ اردو سے بہت مختلف تھی، اتنی مختلف کہ قدیم اردو کے بعض نمونے دیکھ کر بعض لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ اردو تو نہیں ہے، یہ کون سی زبان ہے؟ اردو کا نام پہلے اردو نہیں تھا۔ اردو کا وجود پہلے قدیم ہے لیکن اس کا نام نیا ہے۔ اردو سے پہلے اس کے کئی نام تھے جو مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں میں
اور مختلف زبانوں میں مختلف تھے، مثلا ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور ریختی۔ بعض مغربی دانشوروں نے اسے ہندوستان کا نام دیا، اس لیے اس کا نام ہندوستانی بھی پڑ گیا، اور بعض نے اسے مورز یعنی مسلمانوں کی زبان کہا۔ ہماری زبان کے نام کے طور پر لفظ اردو کا استعمال 18ویں صدی عیسوی کے ربع آخر سے پہلے نہیں ملتا۔ زبان کے نام کے طور پر اس لفظ اردو کی زندگی غالباً زبان اردو معلیٰ شاہ جہاں آباد کی شکل میں شروع ہوئی، اور اس سے مراد تھی شاہ جہاں آباد کے شہری معلیٰ، قلعہ معلیٰ، دربار معلیٰ کی زبان۔ ایسا لگتا ہے کہ شروع میں اس فکرے سے ہماری اردو زبان نہیں بلکہ فارسی مراد لی جاتی تھی۔ مرور ایام کے ساتھ یہ فکرہ مختصر ہو کر زبان اردو معلیٰ، پھر زبان اردو اور پھر اردو رہ گیا۔ پہلے لفظ اردو سے دہلی کا شہر مراد لیا جاتا تھا، گویا کسی زبان کے نام کی بنیاد پر اس کی تاریخ اور آغاز و ارتقاء کا فیصلہ کرنا نہایت گمراہ کن ہے۔ اردو کی ابتدا سے متعلق کئی نظریے ہیں، ان پر تبصرے بھی بہت سی کتب میں موجود ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ اردو لشکری زبان نہیں ہے اور یہ سنسکرت میں جڑیں رکھتی ہے، پھر پراکرت اور ابھرنش کے مرحلوں سے گزری اور مختلف علاقوں میں مختلف بولیوں کی شکل میں سامنے آئی۔ البتہ اختلاف اس پر ہے کہ وہ کون سی پراکرت یا ابھرنش تھی جس سے ارتقاء پا کر اردو آخرکار اردو بنی اور موجودہ شکل میں آئی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اردو نے غالباً شورسینی پراکرت سے ارتقاء پایا ہے۔ اردو کا آغاز مغلوں سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ بعض تاریخی کتابوں میں ایسے کئی الفاظ، مرکبات، جملے اور مصرعے آئے جن سے یہ بات بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ اردو اس وقت اس کا نام ہندی، ہندوی یا جو کچھ بھی ہے، مغلیہ دور سے قبل نہ صرف موجود تھی بلکہ اس کا استعمال عام بول چال میں بھی رہا تھا۔ مغل دور سے قبل جو فارسی لغات برعظیم پاک و ہند میں لکھی گئیں ان میں فارسی الفاظ کے اردو مترادفات بھی دیے گئے ہیں۔ مغلیہ دور کی ابتدا میں بھی اردو کا چلن عام تھا۔ خود مغلیہ سلطنت کے بانی بابر کا ایک شعر اس کے ترکی دیوان کے ایک کلمی نسخے میں ایسا ہے جس میں تقریباً 1.5 مصرع اردو میں اور بقیہ ترکی میں ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اردو کی جدید صورت گری میں فارسی، عربی اور مسلمانوں کی دوسری زبانوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ کثیر تعداد میں ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی، پشتو اور بعض دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اس کے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہیں۔ معروف ماہر لسانیات سیاتی کمال چٹرجی کی یہ بات بھی درست ہے کہ مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو اردو کی تشکیل میں چند صدیوں کی تاخیر ہو جاتی۔ ممکن ہے کہ اس کی موجودہ صورت بھی کچھ اور ہوتی، لیکن اردو کے آغاز کا سلسلہ مسلمانوں کی ہندوستان آمد سے جوڑنا تاریخی اور لسانی طور پر درست نہیں۔ اردو اس سے بھی پہلے وجود رکھتی تھی، گویا اس کی شکل کچھ اور تھی۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔